اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، آگ کا ظہور، دوسرا حصہ۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے، ایک آگ عدن کے دور دراز علاقے سے نکلے گی جو لوگوں کو چلائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سے قبل بحرائے حضرموت سے یا حضرموت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ان حالات میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لینا۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف آوری کا علم ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں ایک نبی کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ وہ کیا سبب ہوتا ہے جس کے باعث بچہ اپنے والد یا اپنے ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے، یہ فرشتہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ ایک دفعہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ آسمان سے خبریں لے کر آتا ہے، ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس کون آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل۔ کہنے لگے، وہ جبریل تو عذاب، لڑائی اور جنگ لے کر آتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میکائیل کہتے تو اچھا تھا، کیونکہ وہ رحمت، نباتات اور بارش لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ۔ عبداللہ بن سلام کی اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ اہل جنت کا پہلا کھانا ویل مچھلی کے جگر کا کنارہ ہوگا۔ جہاں تک بچے کی مشابہت کا معاملہ ہے تو مرد جب عورت سے جمع کرتا ہے اور اس کے پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی سبقت لے جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ ایک اشکال اور اس کا ازالہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابہ کا یعنی ایک جانور کا لوگوں پر نکلنا ہے۔ ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے بعد قریب ہی ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ علامات قیامت کے سلسلے میں جو ترتیب پہلے گزر چکی ہے اس کی اس حدیث کے ساتھ موافقت کیسے ہوگی؟ اس حدیث سے مراد قیامت کی علامات ہیں اور اس کی تائید بخاری کی دوسری روایات کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے، یعنی قیامت کی ابتدا کیسے ہوگی۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔